اب آتے ہیں کہ بھئی کالر کون ہے ساڑھے کال. علی حیدر صاحب. جی مسٹر علی حیدر، کیا چکر ہے بھائی؟ کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آواز کھول دو اپنا بھائی، آڈیو کھول دیں. جی آ رہی ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے. کہاں سے کال فرمایا بھائی آپ نے؟ جی میں پاکستان لاہور محلہ شیعہ کا رہنے والا ہوں، اور ابھی دبئی میں ہوں. دبئی میں ابھی آپ جب ٹھیک ہے بھائی. پاکستان میں تھے، آپ سے ایک سوال ہے، جب تک آپ پاکستان میں تھے یا دبئی میں تھے، یہ لوگ جو کہتے ہیں شیعہ مذہب جی. صرف وہ مرجع کی وجہ سے بچا ہے، آپ نے کوئی اس کے کوئی اثرات دیکھے ہیں کہ شیعہ مذہب کو مراجع نے بچایا ہے؟ کوئی ایسی بات دیکھی آپ نے آج تک اپنی زندگی میں، یا دبئی میں یا پاکستان میں؟ نہیں آغا جی، میں یہ 2-3 دن ہو گئے آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں تو مجھے بہت ہی مزہ آ رہا ہے. میں ادھر ٹرک ڈرائیور ہوں دبئی میں. جی تو مجھے کچھ بات نہیں کرنی، جو آپ نے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے. الحمدللہ. بس میں آپ کو یہی کہنے کے لیے فون کیا کہ بس اسی طرح ہی جو ہے نا کام چلاتے رہیں انشاءاللہ. اور یقین کریں یہ 2-3 دن ہوا ہے میں آپ کی ویڈیو بس یوٹیوب پہ دیکھتا آ گئی ہیں. تو اب میرا کام ہی یہی ہے، میں نے ادھر سے سعودی کے لیے نکلنا ہوتا ہے، کویت کے لیے نکلنا ہوتا ہے، قطر کے لیے کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے، بس آپ کی ویڈیو پلے ہوتی رہتی ہیں تو میں دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے سفر کا بالکل پتہ نہیں چلتا. اور ماشاءاللہ آغا جی بہت مزہ آیا. بس اتنی بات کرنی تھی آپ سے، اور بہت بہت مہربانی. مالک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، زندہ رہو، سلامت رہو. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے پردیس میں، سفر میں، انشاءاللہ اللہ آپ کے ٹرک کی حفاظت. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے مسافر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت، طول عمر اور سلامتی دے. اب جو ہے ہمارے پاس عباس رضوی صاحب تشریف لائیں. تفسیر عباس، مسٹر تفسیر عباس رضوی. جی السلام علیکم تفسیر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام یا علی مدد جی. یا علی مدد، یا علی علیہ السلام. پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جی. اللہ آپ کو عزت. کیا بات، اللہ مولا آپ کو سلامتی دے. پاک آپ کی خیر کرے، مولا اللہ آپ آپ کی کو خیر عزت. کرے. تھینک یو سر. تو ایک ریکویسٹ ہے سر قبلہ، جی ایک ریکویسٹ ہے اور ایک کویسچن ہے. ہاں ریکویسٹ یہ ہے کہ میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں، یہ 3-4 دفعہ یہ مسئلہ پیش ہوا ہے کہ جب نبی پاک غار والی بات ہے نا، جب نبی پاک نے ہجرت کی تو ابو بکر ساتھ تھے، تو وہاں 2 لفظ استعمال کرتے ہیں. میں نے آپ کی بحث، ایک ہے تحزن، ایک ہے خوف. تو وہاں اگر خوف ہوتا نا، خوف جی تو پھر تو درست تھا. ہاں جی، کیونکہ خوف کی جو ہے نا فطرت وہ ہے چپ ہونا، خاموش ہونا. تو جو تحزن کی ہے نا وہ فطرت وہ ہے آواز بلند ہونا. تو ادھر لفظ آیا تحزن کا، تو آواز بلند کیا اوپر جس سے آیت آئی ہے جی، وہ اس لیے آواز بلند کی ہے کہ کوئی آ جائے جی. تو یہ تھا میری ایک گزارش تھی. تو کویسچن میرا جو ہے نا وہ درود کے اوپر ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کو سمجھا دوں یہ تحزن کیوں ہے. آپ نے جو بتایا وہ صحیح نہیں ہے. تحزن ہوتا ہے میرے بھائی، ہاں تحزن ہوتا ہے غم کا مطلب، غم ہوتا ہے گزشتہ کے لیے، خوف ہوتا ہے آئندہ کے لیے، یہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے. حزن کس لیے ہوتا ہے؟ حزن اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو چکا ہے، جو ایک نقصان آپ کا ہوا ہے، خطرہ آپ پہ آیا، ایک نقصان ہوا، ایک مصیبت آئی ہے، اس پہ آپ کو حزن ہے. خوف کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی کوئی لیکن آنے کا احتمال ہے، توقع ہے، ڈر ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک مکروہ چیز واقع اگر ہو جائے تو اس پہ حزن ہوتا ہے، اگر ابھی واقع نہیں ہوا ہونے کا توقع ہے تو اس پہ خوف ہوتا ہے. ابھی ابوبکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں لا تحزن، تو غمگین نہ ہونا. تو یہاں پہ غم کا کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ ہوا، مصیبت کوئی نازل نہیں پیغمبر کو. تو اگر یہ ابوبکر مومن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویش ہے، اس کو یہ اس لیے اس کو ڈر ہے کہ بھئی ہم قتل نہ ہو جائے، کفار کے ساتھ یہ نہیں ملا ہوا، تو پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے کہ لا تخف، ڈرنا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے کہتا ہے حزن نہیں کرنا. یہ حزن ابھی، وہ حزن تو پیچھے کچھ ہوا بھی نہیں ہے نا، ابھی کوئی شخص مرا ہے، کوئی شخص نہیں مرا، کوئی قتل ہوا، کوئی قتل نہیں ہوا. تو یہ کیوں پیغمبر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حزن نہ کر؟ تو پھر یہ پتہ چلا کہ یہ ان کا جملہ جو لا تحزن ہے یہ اس کے حقیقی معنوں میں نہیں ہے. یہ کس معنوں میں؟ اس معنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ ابو بکر یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام بستر رسول پہ سوئے ہوئے ہیں، اور جو بستر پہ سوئے گا وہ اس نے زندہ اٹھنا ہی نہیں ہے. اس کو تو پتہ ہے ابو بکر کو کہ کفار نے آپس میں عہد کیا ہے کہ ہم کئی تلوار برسائیں گے اس بستر پر،
وہ تلوار ایک ہی ساتھ اتر جائیں گے، تو جو شخص اس بستر میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے ابھی یہ ہوا نہیں ہے لیکن وہ دل میں خوش ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مذاق اڑا رہے ہیں کہ تجھے تو ایسی بات پہ حزین ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا میرے بھائی کے ساتھ، اس پہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. تو غمزدہ نہ ہونا. یہ اس طرح ہے کہ مثلا قرآن مجید میں کہ ایک شخص جہنم میں جاتا ہے نا، اس کو ملائکہ اس کو کہتے ہیں ذق انک انت العزیز الکریم. چکیے نا، چکیے، آپ بڑے عظیم سید ہیں، آپ تو بڑے بزرگ آدمی ہیں، سردار ہیں، تو آپ چکیے، عذاب چکیے، یہ عذاب چکیے، اس کا مذاق اڑانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو بکر کو کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن، کیونکہ اس میں حقیقی حزن کوئی نہیں ہے وہاں. اس کو تو امیر المومنین علیہ السلام کے شہادت پر جو دل میں خوش ہو رہا ہے نا کہ یہ تو اس کے داماد آج تو چلا جانا ہے، اس کا جو چچا زاد بھائی ہے جو اپنے بیٹے کی طرف سے پیار کرتا ہے، بھائی کی طرف پیار کرتا ہے، وہ تو آج قتل ہونا ہی ہونا ہے. تو اس پر اس کو تو حزین ہونا چاہیے، غمزدہ. یہ غمزدہ نہیں ہے، اس کو کہہ رہے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ میرے اور میرے بھائی کے ساتھ ہے. یہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھے تو خوش نہیں ہونا چاہیے، تجھے تو حزین ہونا چاہیے. اور لا تحزن، جیسے ایک شخص ہے آپ کی مصیبت میں وہ خوش ہو رہا ہے، وہ خوش، آپ اس کو کہتے ہیں نا تو آپ کو دکھ نہ ہو، یا جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا دکھ نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں اس کو دکھ ہے، آپ اس کو مذاق اڑا رہے ہیں. کہتے ہیں یعنی آپ غلطی پر ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، آپ کے دکھ جو آپ کی جو خوشی ہے وہ بلا وجہ ہے. تو اس طرح رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا جو بتا رہے ہیں یہاں پہ نقطہ یہ ہے اصل مطلب. اب کا سوال کیا ہے صلوات کے متعلق، درود کے متعلق؟ ٹھیک ہے، وہ درود کے متعلق سوال ہے قبلہ کہ درود پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درود بھیجو محمد پر اس کی آل پر. تو ہم بھی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہہ دیتے کہ وہ بیچنے والی چیز کون؟ بیچنے والا کیا ہے، کیا مطلب؟ کہ درود بھیجو محمد پر اس کی آل پر. جی ہم بھی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہہ دیتے. ہاں، تو وہ اس میں بیچنے والی چیز کون؟ تو یہ درود جب ہم بیچتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے اللہ اپنی نعمت یہ دعا ہے، اے اللہ اپنی نعمت اپنی رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام، یا اللہ اپنی برکات نازل فرما. وہ جو ہم کچھ نہیں بیچتے، ہم دعا کر رہے ہیں، یہ دعا ہے، اے اللہ آل محمد و آل محمد علیہ السلام پہ اپنی رحمت اپنی برکات اپنا اکرام اپنا انعام ان پہ نازل فرما. یہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ آپ کو عزت، اللہ آپ کو عزت، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو میرے بھائی.